جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مرکب عددی کا ہم مطالعہ کر رہے تھے۔ نیومرل کمپاؤنڈ، ٹھیک ہے جی۔ مرکب عددی جو ہے وہ 3 قسم پر ہے، یعنی اس کی 3 صورتیں ہیں۔ نمبر 1 جس کو ہم نے ڈسکس کیا تھا، عدد اصلی۔ عدد اصلی۔ دوسری جو قسم ہے اس کو ہم کہتے ہیں عدد کسری، یعنی جس میں کسر آ جاتی ہے، اردو میں جسے ہم بٹا کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور تیسری جو اس کی قسم ہے وہ ہے عدد وصفی یا عدد ترتیبی۔ اس کو عدد وصفی بھی کہہ دیتے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ موصوف صفت بن کر آتا ہے۔ تو عدد اصلی جو ہے اس کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ کبھی یہ مفرد ہوتا ہے اور کبھی یہ مرکب ہوتا ہے اور کبھی یہ عقود کی صورت میں ہوتا ہے اور کبھی یہ عطف کی صورت میں ہوتا ہے، معطوف علیہ کی صورت میں، ٹھیک ہے۔ مفرد میں ہم نے کہا تھا جیسے 1 سے لے کے 10 تک، یہ عدد مفرد ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اس میں ہم نے 2 قسمیں بنائی تھیں، 1 اور 2 اور 3 سے لے کے 10 تک۔ 1 اور 2 میں مرکب توصیفی کی ترکیب بنتی ہے اور 3 سے 10 میں مرکب اضافی کی ترکیب بنتی ہے۔ عدد جو ہے وہ مرکب ہوتا ہے 11 سے لے کے 19 تک، ٹھیک ہے، مرکب ہوتا ہے۔ اس مرکب کو کہتے ہیں مرکب بنائی، ٹھیک ہے۔ نحو کی کتابوں میں عام طور پہ جو مرکب کی تقسیم کی گئی ہے نا، تو اس طرح سے مرکب جو ہے کبھی مفید ہوتا ہے اور کبھی غیر مفید ہوتا ہے۔ مفید وہ کہتے ہیں جو جملہ ہو، یعنی جس سے کوئی فائدہ مل رہا ہے آپ کو، ٹھیک ہے، جملے کو وہ مرکب مفید کہتے ہیں، کوئی خبر آپ تک پہنچ گئی۔ مرکب غیر مفید جس سے کوئی میسج کنوے نہیں ہو رہا، جسے ہم مرکب ناقص کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو مرکب غیر مفید کی آگے انہوں نے قسمیں بنائی ہیں کہ ان میں اضافی ہے، توصیفی ہے، ٹھیک ہے۔ ان میں سے ایک وہاں پہ ملتی ہے مرکب بنائی۔ اصل میں یہ بہت کم استعمال ہوتا ہے، تو ہم نے کہا تھا کہ صرف نحو کی کتابوں میں بہت سے برادہ بھی آ گئے، تو یہ وہ برادہ ٹائپ چیز ہے، ٹھیک ہے۔ خیر بہرحال بنا لیا انہوں نے، اور جب آپ اس کی ڈیفینیشن وغیرہ بھی پڑھتے ہیں آپ کو لگتا ہے جیسے کوئی تکلف کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ مرکب بنائی کی ڈیفینیشن یہ کرتے ہیں کہ 2 ناؤنز کو جمع کر دیا گیا اس طرح سے کہ مرکب اسی کو کہتے ہیں نا کہ 2 ناؤن کو آپ نے جمع کر دیا، ٹھیک ہے۔ اب موصوف صفت میں یا مرکب اضافی میں مضاف الیہ میں یا مرکب اشاری میں مرکب جاری میں تو کوئی سینس نظر آ رہی ہے نا۔ تو یہاں پہ کیا ہے، یہاں پہ یہ ہے کہ جی اصل میں اس طرح سے آپ نے جمع کیا کہ جو سیکنڈ ناؤن ہے نا وہ ایک حرف کو متضمن ہے، یعنی اس نے اپنے اندر ایک حرف جو ہے وہ شامل کر لیا ہے یا ایک حرف کو وہ کھا گیا ہے۔ دلیل کیا ہے؟ کھا گیا، بٹ ٹھیک ہے، کھا گیا، ٹھیک ہے۔ اب مثال کے طور پہ وہ کیا کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی اصل میں احد عشرہ یہ کیا ہے، یہ اصل میں تھا احدم و عشرن، احدم و عشرن، ٹھیک ہے، 1 اور 11، ٹھیک ہے، یہ اصل میں یہ تھا۔ تو یہ جو سیکنڈ والا ناؤن ہے نا یہ اس لیٹر کو کھا گیا ہے، ٹھیک ہے، سیکنڈ والا ناؤن اس لیٹر کو، اس حرف کو کھا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کو وہ کہتے ہیں کہ جی وہ سیکنڈ ناؤن جو ہے وہ حرف کو متضمن ہے، تو جہاں یہ ہو تو اس کو وہ کہتے ہیں جی یہ مرکب بنائی ہے۔ اور مرکب بنائی جو ہے وہ کیا ہوتا ہے، وہ مبنی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ یہ کیا ہے، مبنی بر فتح ہے، مبنی بر فتح ہے۔ 11 سے لے کے 19 تک یہ مبنی بر فتح ہے، سوائے 12 کے پہلے جز کے، ٹھیک ہے۔
یہ مرکب بنائی ہے، ٹھیک ہے. ایک مرکب منع صرف بھی ہوتا ہے، اس کو بھی اسی طرح سے کہ دو اسموں کو جوڑ کے بس بنا لیا گیا، اس کو وہ مرکب منع صرف کہتے ہیں، ٹھیک ہے. جیسے بال اور بک، بال بک، بال بدھ کا نام ہے اور بک جو ہے وہ بادشاہ کا نام تھا، ٹھیک ہے. بال اور بک دونوں کو ملا کے بال بک بن گیا، ایک جگہ کا نام ہے، ٹھیک ہے. حضر موت، ٹھیک ہے. حضر موت جو ہے، اب یہ دو ناؤن کو ملا کے ملا دیا، بس ٹھیک ہے، جوڑ دیا. اب انہوں نے اس کو ایک اصطلاح دینی تھی، اصطلاح دے دی، بس تھی تکلف کر کے ایک ڈیفینیشن بھی بنا دی، ٹھیک ہے. باقی کوئی سینس وینس کوئی نہیں ہے. اچھا وہ سینس بڑی بناتے ہیں، منطق شنطق چونکہ مدارس میں بہت پڑھائی جاتی ہے نا، تو وہ سینس اتنی دکھاتے ہیں اس میں. اچھا احد عشرہ میں یہ مبنی کیوں ہے، معرب کیوں نہیں ہے، ٹھیک ہے. اس کی دلیلیں دینا شروع کر دیں گے جس کو کوئی سر پیر ہی نہیں ہوگا، ٹھیک ہے. پھر اچھا مبنی ہے تو فتحہ پہ کیوں مبنی ہے، ضمہ پہ کیوں نہیں مبنی، کسرہ پہ کیوں نہیں مبنی، اس کی دلیلیں دینا شروع کر دیں گے. لا یعنی قسم کی باتیں ایسے خواہ مخواہ جو ہے وہ چند حروف کے لیے جو ہے نا وہ اتنی لمبی چوڑی گرامر کے صفحات جو ہے وہ کالے کر دیے بس. خیر بہرحال یہ اصطلاح ہم نے ایسی دیکھ لی کہ اگر آ جائے تو مولوی صاحب یہ نہ کہیں کہ جی آپ کو پتہ کوئی نہیں ہے. مرکب، ٹھیک ہے، 11 سے 19 تک. عقود دہائیاں ہیں، ہم نے کہا تھا 10 20 30 40 50 60 70 80 90، ٹھیک ہے جی. اور عطف کیا ہے، ہم نے کہا تھا کہ 21 سے یہ 10 پھر آ جاتا ہے، پتہ نہیں، دہائی ہم نے 20 سے شروع کرنی ہوتی. ہاں 21 سے 29، 31 سے 39، 41 سے 49، 51 سے 59، 61 سے 69، 71 سے 79، 81 سے 89، 91 سے 99، ٹھیک ہے. یہ عطف ہے. یہ کیا ہے، یہ عطف ہے، معطوف اور معطوف علیہ. عدد اصلی کو ہم نے پڑھ لیا تھا، ٹھیک ہے. ابھی ہم عدد کو ڈسکس کر رہے ہیں. دوسرا کیا ہے، عدد کسری. عدد کسری وہ ہوتا ہے کہ جو کسر کی صورت میں ہو، بٹا کی صورت میں. انگریزی میں کیا کہتے ہیں اس کو، فریکشن کہتے ہیں غالباً، ٹھیک ہے. فریکشن کی صورت میں ہوتا ہے، جیسے 3/4، 5/7، ٹھیک ہے، 8/10، ٹھیک ہے. اس کو عدد کسری کہتے ہیں. یعنی 4 میں سے 3، 7 حصے ہیں، 7 میں سے 5، 10 میں سے 8، ٹھیک ہے، یہ مراد ہوتی ہے. تو عدد کسری کا جو وزن ہے وہ ہے فعل یا فعول، فعل یا فعول. اور اس کی جمع آتی ہے افعال. فعل یا فعول، ٹھیک ہے، پیش بھی آتی ہے اور عین پہ سکون بھی آتا ہے. سولس، سولوسن. سولوسن کا مطلب کیا ہوگا، تیسرا، تھرڈ، ٹھیک ہے، 1/3. اس کی جمع کیا آئے گی، افعال کے وزن پہ، اثلاث. ربعن یا ربعن، ٹھیک ہے. سولوسن کو سلس بھی کہہ سکتے ہیں، سلسن یا سلسن لکھ دیں، ٹھیک ہے، سلسن. اور اس کی جمع اثلاث، دونوں طرح ٹھیک ہے. اور ربعن 4، 1/4. اور جمع کیا آئے گی، اربع، ٹھیک ہے. خمسن 5واں حصہ. اور جمع کیا آئے گی، اخماس، ٹھیک ہے. تھرڈس، ٹھیک ہے. وہی ہم دیکھتے ہیں اس کو دیکھتے ہیں. سدسن،
सुदसुन या सुदुसुन, ठीक है। और जमा क्या आएगी? अस्तास। सुबउन अस्बा, सातवां। हाँ, सित्तुन था, यहाँ सुद्स आता है, ठीक है। 6 के लिए ठीक वो कह रहे हैं कि वहाँ सित्तुन था या सित्ततुन था तो यहाँ सुदुस आ गया। सुबउन और फिर क्या है? सुमुनुन या सुमनुन। अस्मानुन, तुसउन या अत्सा। उश्रुन और आशार। उश्रुन और आशार। जी, तो 3/4 अगर ये हो, 3/4, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है? 4 में से 3, 4 में से 3, तो क्या आएगा? सलासा, तो 3 सलासा अरबा, 4। 4 कसरे हैं ना, 4 क्या है? 4 पूरा नहीं है, 4 कसरे हैं, ठीक है। रुबउन उसकी जमा अरबा, यानी वो 4 एक एक करके है ना, रुबो 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 रुबो, तो इसलिए हम उसको अरबा कह रहे हैं। अगर हो 7/8 तो क्या आएगा? सबातु अस्मान, ठीक है। सबातु अस्मान, सुमुन की जमा अस्मान। जी क्या है? हमारे पास 7 है, ये भी तो वही है ना, अलग-अलग 7 8 में से यहाँ पे भी जमा ले रहे हैं 7। नहीं 7 तो आप देखिए ना कि वो 7 तो आपने पूरे मुकम्मल ले लिए ना, 8 हिस्सों में से 7, तो वो उसको एक ही कंसिडर कर रहा है, ठीक है। तो इसलिए उसके लिए वो सबा लेके आ रहा है, यानी 7वां। नेक्स्ट क्या है? आदद वस्फ़ी या आदद तरतीबी। आदद वस्फ़ी या आदद तरतीबी। आदद तरतीबी में जिसे हम कहते हैं कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, जो तरतीब के लिए आता है, ठीक है। तो यहाँ मुज़क्कर और मुअन्नस क्या है? दोनों अलहदा होंगे। और इस्मुल फ़ाइल के वज़न पे, ठीक है, मतलब शुरू में छोड़ के अल अव्वल, अद-दर्सुल अव्वल, इसकी मुअन्नस क्या आएगी? अल ऊला, अव्वल, और उसकी मुअन्नस क्या है? ऊला, फ़ोला के वज़न पर, ठीक है। और अव्वल किस वज़न पे? अफ़ल, अव्वल अफ़ल तफ़ज़ील के वज़न पे अव्वल, तो उसकी मुअन्नस फ़ोला। अस्सानी दूसरा,
الثانیو، اور مؤنث کیا آئے گی؟ الثانیۃ. الثالث، الدرس الثالث، تیسرا. الثالثۃ، الثالثۃ. الرابع، چوتھا. الفاعل کے وزن سے پہلے تو نہیں ہے. کیا؟ پہلے تو الفاعل کے وزن میں ہاں ہاں نہیں، الاول. ہاں اول تو ہم نے کہا نا افعل التفضیل کا وزن ہے، اول سب سے پہلا. اول کسی کو کہتے ہیں جو سب سے پہلے، تو افعل التفضیل کے وزن پہ آ گیا. اول افعل، ٹھیک ہے. اولو، جیسے دیکھیں نا، اولو، اولو، یہ تھا نا. افعلو، افعلو، اس کی مؤنث کیا آتی ہے؟ فعلا، ٹھیک ہے. اعظم کی مؤنث کیا ہے؟ عظما. اکبر کی مؤنث کیا ہے؟ کبرا. تو اول اس کی مؤنث اولا. الف لام کو ہٹا دیں، اس طرح سے سمجھ لیں، تو وہ افعل و تفضیل کا وزن ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اول جو ہے وہ سب سے پہلے ہے، تو وہاں افعل و تفضیل استعمال ہو سکتا ہے معنوی اعتبار سے اگر ہم غور کریں تو. باقی اس کے بعد جو ہے وہ اسم الفاعل کے وزن پر ہے. الثانی، الثانیہ، الثالث، الثالثہ، الرابع، الرابعہ. چوتھا، چوتھی، یعنی چوتھی کلاس، ٹھیک ہے. ثانیوں میں بھی وہ لگا ہوا ہے قاعدہ، کیا صاحب کا کون سا؟ مطلب جو چھوٹی ایک اور وہ دے دی ہے، سکون دے دیا. نہیں، الثانیوں بس، ٹھیک ہے. ثانیوں ٹھیک ہے. ہاں ٹھیک ہے. ادھر ثانی لکھا ہوا ہے. ہاں آپ اس کو سکون میں بھی لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے. ہاں دمہ بھی دے دیں، کوئی حرج نہیں. الخامس، پانچواں. الخامسۃ، ٹھیک ہے. السادس، السادسۃ، ٹھیک ہے. السابع، السابعۃ. الثامن، الثامنۃ. التاسع، التاسعۃ. العاشر، العاشرۃ. ٹھیک ہے. 11واں، ایک تو ہے 11 اور ایک ہے 11واں. الحادی، العاشرہ، الحادیہ، العاشرہ، ٹھیک ہے. الحادیۃ، العاشرۃ. الثانی، العاشرہ. یہاں بھی الثانیہ کر سکتے ہم الثانیہ کر سکتے ہیں. کس لیے؟ الفاعلہ جو ہاں الحادیہ. ہاں. الثانیہ مؤنث میں، الثانیہ، العاشرہ. ٹھیک ہے جی. اچھا، ایک بات انہوں نے اور بیان کی ہے، وہ یہ کہ اصل میں ترکیب ہے 7 سماوات. مثال کے طور پہ قرآن کی یہ ترکیب ہے 7 سماوات، 7 آسمان، ٹھیک ہے.
لیکن قرآن میں ایک اور اسلوب بھی استعمال ہوتا ہے کہ کبھی کبھی یہ معرفہ بھی آ جاتا ہے جو عدد ہے، لیکن جب یہ معرفہ آتا ہے تو پھر ترکیب بدل جاتی ہے، کیونکہ مضاف پہ تو آپ الف لام نہیں نہ لا سکتے، ٹھیک ہے، مضاف پہ نہیں لا سکتے، موصوف صفت پہ آ جاتا ہے، مرکب اضافی میں نہیں آتا، ٹھیک ہے۔ تو السبع سماوات یا السماوات السبع، السماوات السبع، ایک یہ ترکیب بھی قرآن نے استعمال کی ہے کہ جس میں عدد کو جو ہے وہ معرفہ بنا لیا گیا، لیکن یہ ترکیب مرکب اضافی کی ہے اور یہ ترکیب کیا ہے؟ مرکب توصیفی ہے۔ السماوات السبع، آسمان، ان کی صفت کیا ہے کہ وہ 7 ہے، اس میں مبالغہ ہے، ٹھیک ہے، یہ مبالغے کا اسلوب ہے۔ تو جو ذرا ہٹ کے آتا ہے تو وہ مبالغے کا اسلوب ہے۔ اسی طرح سے ایک ہے 20 رجلاً، کیا معنی ہوا 20 رجلاً؟ ٹھیک ہے، 20 رجلاً 20 آدمی، ٹھیک ہے، 20 آدمی یا مرد، ٹھیک ہے۔ اس کو اس طرح سے بھی لکھ سکتے ہیں، 20 من الرجال، العشرون من الرجال، اب یہ معرفہ آ جاتا ہے، اب یہ کیا آ جاتا ہے؟ معرفہ آ جاتا ہے۔ العشرون، مردوں میں سے 20، یعنی وہی ایکسپریشن ہے، ایک مختلف انداز میں آ گیا۔ 20 رجلاً، العشرون من الرجال، ٹھیک ہے، العشرون من النساء۔ مفہوم ہی بدل گیا جی دونوں بات، نہیں، ایک ہی بات ہے، مفہوم کے اعتبار سے ایک ہی بات ہے۔ یہ کہنا کہ 20 آدمی، یہ کہنا ہے آدمیوں میں سے 20، آدمیوں میں سے 20، وہ من بعض اوقات تمییز کا ہوتا ہے، بعض اوقات بیان کا ہوتا ہے، یہ ہم آگے شرح میں عامل میں ڈسکس کریں گے۔ تو یہ من بیان کا ہے، جو من بیان کا ہوتا ہے نا وہ میں سے نہیں ہوتا، وہ بیان کر رہا ہوتا ہے۔ من بیانیہ کیسے کہتے ہیں؟ من بیانیہ کہتے ہیں جو پچھلے کو بیان کر رہا ہو، ٹھیک ہے۔ ایک ہوتا ہے من تبعیضیہ، من تبعیضیہ وہ ہوتا ہے جو بعض ہوتا ہے، جو بعض کا مفہوم پیدا کرتا ہے، جو آپ بات کر رہے ہیں کہ مردوں میں سے 20، یعنی مرد ہیں ان میں سے 20، اور ایک من ہے جو بیان کرتا ہے ما قبل کو، یہ ہم پڑھیں گے، ہاں یہ من کی 15 قسمیں ہو، ٹھیک ہے، وہ ہم انشاءاللہ پڑھیں گے، ٹھیک، ساری سمجھ آ جائیں گی۔ جی ہاں، تبعیضیہ بعض سے، جیسے قرآن میں کیا ہے؟ یغفر لکم، قرآن کا یہ بہت معروف فریض ہے، یغفر لکم کیا ہے؟ ایسی آتا ہے نا، من ذنوبکم، یغفر لکم من ذنوبکم، اس کا کیا مطلب ہے؟ اللہ تمہارے بعض گناہ معاف کرے گا؟ نہیں، یہ من تبعیضیہ نہیں، من تبعیضیہ بعض کا مفہوم پیدا کرتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں میں سے معاف کر دے گا، یہ نہیں۔ وہ ٹھیک ہے، ایک اردو میں نا جو ترجمے رٹائے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، میں سے یہ وہ لوگوں نے کیا کیا ہوتا ہے، وہ جی یہ حروف ہیں اور ان کا یہ ترجمہ ہے، بس یہ رٹا لگا لو تو آپ کو قرآن کا اتنا حصہ آ گیا۔ وہ ٹھیک ہے، وہ آسانی کے لیے ہمارے ہاں فہم قرآن کی وہ جو تحریکیں چلی ہوئی ہیں، لیکن ترجمہ ایک مشکل فن ہے،
بہت ہی مشکل فن ہے. اس کو ہم ٹچ کریں گے پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ ترجمہ جو ہے بہت مشکل فن ہے. لیکن یہاں پر ڈیفرینشیٹ کیسے کریں گے یہ بیانیہ ہے یا تمیزی ہے؟ تو اس کے لیے یہ تمیزی ہے یا پھر لفظ جی جب کہیے گا، جب ہم پڑھائیں گے پھر کہیے گا. سر ان کی کلاسز میں بیٹھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں آپ بہت جلدی ترجمہ سیکھ جائیں گے، پریشان نہ ہو، آپ پریشان کر رہیں گے. ایک ہے ویسے اس کا ایک موٹا سا مفہوم، یعنی ڈسکریج اس کو بھی نہیں کرنا چاہیے. ایک ہے ہاں بہت کام کر رہے ہیں. ایک ہے اس کا موٹا سا مفہوم، ٹھیک ہے، آپ کے ذہن میں آ جائے عوامی سطح پہ، عوامی لیول پہ، بہت اچھا ہے، اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. لیکن ایک ہے قرآن کا ٹیکنیکلی یا فنی اس کا ترجمہ، ٹھیک ہے، وہ ایک فن ہے، وہ ایک سکل ہے، اور اس کے لیے بہت ایکسپرٹیز چاہیے، تھوڑی نہیں، بہت زیادہ چاہیے. تراجم کی کمپیریٹیو اسٹڈی چاہیے اس کے لیے، ٹھیک ہے. تو ہم ڈسکس کریں گے انشاءاللہ سے. یغفر لکم من ذنوبکم. ہم اس تک پہنچ گئے، ہمیں اس کتاب کے بعد آپ نے آگے بھی پڑھانا ہے انشاءاللہ. جی موٹا والا ترجمہ اس تک پہنچ جائیں گے. علوم گرام کے ترجمے تک نہیں موٹا والا. اب جیسے دیکھیں قرآن میں ایک جگہ آتا ہے یبین اللہ. اب ذرا وہ موٹے والا ترجمہ کیجیے گا، یبین اللہ لکم ان تضلوا. یہ ایک فریض ہے قرآن کا، یبین اللہ لکم ان تضلوا. اللہ بیان کرتا ہے، اللہ یبین اللہ لکم، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے واضح کرتا ہے. گمراہ نہ ہو، لیکن نہ کا میننگ کہاں سے آیا؟ ہاں، نا کا مفہوم کہاں سے آیا؟ اس کے آگے اللہ ہوگا. ٹھیک ہے، تو اللہ تمہارے لیے واضح کرتا ہے ان تضلوا. لٹرل میننگ کریں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تاکہ تم گمراہ ہو جاؤ. اللہ کھول کے اس لیے بیان کر رہا ہے تاکہ تم گمراہ ہو سکو. ٹھیک ہے، تو جو ٹیکنیکلی جو ترجمہ ہے نا وہ مشکل کام ہے، بہت مشکل کام ہے. بہت ساری چیزیں اس میں مد نظر رکھنی پڑتی ہیں. یہ جو ٹیکنیکل ترجمے کی آپ بات کریں یہ بھی چین سے ثابت ہوتا ہے یا پھر یہ کہ بعد میں آنے والا بھی جو ہے وہ اس ٹیکنیکل ترجمے تک پہنچ سکتا ہے بغیر کوئی چین سے؟ دیکھیں، کوئی بھی معنی اور مفہوم ایسا نہیں ہے کہ جو آپ نیا پیدا کر رہے ہوں. ٹھیک ہے، پہلے سے معنی اور مفاہیم موجود ہوتے ہیں، صحابہ نے اس پہ گفتگو کی ہوتی ہے، تابعین نے کی ہوتی ہے، تبع تابعین نے گفتگو کی ہوتی ہے. تو آپ ان میں سے کسی ایک کو ترجیح دے رہے ہوتے ہیں، بس اتنی سی، مطلب رائے ایک نہیں ہوتی. جیسے فقہ میں ممکن نہیں ہے، مطلب آپ کہیں کہ جی اب اس میں جو ایک حدیث کی انٹرپریٹیشن نے میں نے جو رائے دی ہے نا اس سے پہلے تھی نہیں، پاسبل نہیں. ہاں یہ ایک ہو سکتا ہے کہ آج کل کے حالات میں اس سے رہنمائی لینا، وہ اور چیز ہے. ایک ہے لفظ کے میننگ اور ایک ہے اس کی اپلیکیشن. اپلیکیشن تو نہیں ہو سکتی ہے، اب آپ سمجھ رہے ہیں، لفظ کے معنی نہیں ہوں گے. مطلب ایک لفظ میں ان معنی کی گنجائش ہے، 1 2 3 4 5، اس پہ کام ہو چکا ہے. ہاں ان معنی کی اب آپ اپنے حالات کے اعتبار سے ریلیونس پیدا کرتے ہیں. وہ ریلیونس تو پھر ہر دور میں نہیں ہوتی ہے، وہ تو جدید ہی ہوتی ہے، وہ ہر مفسر کی اپنی ہوتی ہے، ریلیونس اس کی اپنی ہے. لیکن یہ لفظ ہے، یہ دائرہ ہے، اس دائرے کے اندر اس کا معنی ہے، بس اس سے باہر نہیں ہے، یہ طے ہوتا ہے. ان معنی میں سے آپ نے کسی ایک معنی کا انتخاب کرنا ہے یا اس کو پریفر کرنا ہے. وہی بندہ کر سکتا ہے جس کو وہ اصلی چیز کا علم ہو. ہاں وہی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، کہ آج کوئی نیا مفکر بیٹھ کے قرآن پہ جو ہے غور و فکر کرے. تو ہمارے ہاں اصل میں 2 انتہائیں پیدا ہوئی ہیں. کچھ لوگ جو کہ روایت سے جڑے ہوئے تھے تو وہ تو اسٹرکٹ ہو گئے کہ جی مطلب لفظ کے یہ 5 7 معنی ہیں نا، تو انہی میں سے آپ نے ایک ہی بیان کرنا ہے. انہوں نے اسی کو تفسیر سمجھ لیا، حالانکہ تفسیر صرف اتنی نہیں تھی. تفسیر میں اصل میں یہ تھا کہ ان معنی میں سے ایک معنی آپ نے طے کر دیا، اب اس معنی کی ریلیونس پیدا کرنی ہے آپ نے سوسائٹی کے حالات کے ساتھ، تاکہ قرآن ایک زندہ کتاب نظر آئے. تو ہمارے قدیم جو لوگ ہیں نا، ان کا یہ مسئلہ ہے، وہ اس بات تک نہیں پہنچ پائے، اور اس لیے وہ ریلیونس نہیں پیدا کر سکے قرآن کی سوسائٹی کے جدید مسائل کے ساتھ.
اچھا جدید لوگوں نے کیا کام کیا, انہوں نے ریلیونس تو پیدا کر لی کیونکہ ذہن ان کا جدید تھا, لیکن وہ اس باؤنڈری کا جو ہے وہ پابندی نہیں کر سکے, ٹھیک ہے, کیونکہ ان کا روایت سے اتنا تعلق نہیں جڑا ہوا تھا, یا انہوں نے روایت کو اہمیت ہی نہیں دی. تو وہ جو لفظ کی باؤنڈری ہے, دیکھیں لفظ جو ہے مطلب یہ نہیں آپ کہہ سکتے کہ جی اس کی کوئی حدود نہیں, سمندر کی بھی کوئی حد ہے, ٹھیک ہے. تو لفظ کی بھی لمیٹیشنز ہیں, حدود ہیں. لفظ ایک برتن کی مانند ہے, وہ برتن اتنا بڑا ہے, اتنا بڑا ہو سکتا ہے, اتنا بڑا ہو سکتا ہے, کوئی نہ کوئی تو اس کی لمیٹیشن ہوگی نا. اب اس میں کتنے معنی آپ ڈالیں گے, یہ تو نہیں کہ جو مرضی چاہیں اس میں ڈال دیں, نہیں. تو لفظ کی ایک باؤنڈری ہے, اس کے اندر ایک معنی آ سکتا ہے, دو آ سکتے ہیں, ایک سے زیادہ آ سکتے ہیں. اس میں اگر تھوڑا سا اسپیسیفک کیا جائے, جس طرح سے صاحب سورہ کہف کے متعلق ہمارے ساحل بھائی نے باتیں مینشن کی ہیں, ان کو کس نظر سے دیکھا جائے, کہ وہ کیا اس معنی کے اندر ہیں, یا دیکھیں ساحل ادیم وہ ایک اسٹوپڈ قسم کا آدمی ہے, صحیح بات یہ ہے, ٹھیک ہے. وہ لفظ کو جو ہے مطلب نہ اسے لنگوسٹک کا کوئی اندازہ ہے, مطلب ایک بندہ کہتا ہے نا کوئی ماڈرن تھیریز اس نے پڑھ لی ہوں لنگوسٹک کی, تو اس کو اندازہ ہو کہ وہ کتنا خطرناک کھیل رہا ہے اور وہ ریلیجن میں کھیل رہا ہے, ٹھیک ہے. یہ جو اس کی اپروچ ہے نا ساحل ادیم کی, یہ وہ ہے کہ جو ڈی کنسٹرکشن والوں کی اپروچ ہے, دیریدا وغیرہ کی جو تھیریز آئی ہیں لنگوسٹکس میں, جو یہ کہتے ہیں کہ جی آتھر جو ہے نا, آتھر وہ پہلے یہ تھا ماڈرنٹی میں یہ تھا کہ آتھر جو ہے وہ اتھارٹی سے ہے. آتھر چونکہ اتھارٹی سے ہے تو تصنیف کے اوپر وہ اتھارٹی رکھتا ہے کہ جی اس لفظ کا یہ معنی ہے. پوسٹ ماڈرنسٹ اپروچ یہ آ گئی کہ بھائی یہ آتھر جو ہے وہ اتھارٹی سے ہے, یہ بات ٹھیک نہیں ہے. جو آپ کی تصنیف ہے یہ ایک آرٹ ہے, ایک شاہکار ہے. جیسے ایک مصور نے ایک تصویر بنا دی بہت شاندار, مونا لیزا اس طرح سے اور تصاویر ہے, ٹھیک ہے. آرٹسٹ کا جو فن پارا ہے, جب اس نے وہ فن تخلیق کر دیا, اب اس کا اس سے تعلق ختم ہو گیا. اب ویور نے طے کرنا ہے کہ اس کے کیا معنی ہے. تو یہ ماڈرنسٹ جو طبقہ تھا, یہ غلام احمد پرویز, یہ سب کے یہی مسائل تھے, جو منکرین حدیث تھے, ان سب کے یہ مسائل تھے کہ اب وہ روایت کے ساتھ جوڑتے نہیں ہیں کہ روایت جو ہے وہ کیا معنی اور مفہوم کے اندر لفظ کو باؤنڈ کر رہی ہے. تو اب انہوں نے لفظ کی حدود سے باہر نکل کے لفظ کو مطلب ایک خالی برتن کی طرح بنا دیا, ٹھیک ہے, کہ لفظ ایک خالی برتن ہے جس میں جو چاہے مرضی ڈال کے اس میں سے پھر نکال لے. جیسے کوئی میجیشین ہوتا ہے نا, وہ کبوتر نکال لیتا ہے, ادھر ہی بات پہلے ڈالتا ہے پھر نکال لیتا ہے. تو اب تو یہ کھیل کھیلا جا رہا ہے ریلیجس ٹیکسٹ کے ساتھ بھی, اور اس کے پیچھے وہ پوسٹ ماڈرنسٹ تھیوری ہے. یعنی جن لوگوں کے اوپر ویسٹ کے اثرات ہیں وہ سارے یہ حرکتیں کر رہے ہیں, بھلے انہوں نے ویسٹ کو پڑھا یا نہیں پڑھا, کہ ریلیجس ٹیکسٹ کو انہوں نے بے معنی مان لیا کہ اس کے اندر کوئی معنی تھا ہی نہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف لفظ نہیں دیا, اللہ کے رسول نے جب لفظ دیا تو اس کے اندر ایک معنی بھی موجود تھا. لفظ اور معنی کا تعلق آپ لازم و ملزوم کے, آپ اس کو جدا نہیں کر سکتے. یعنی لفظ نے جو ٹریول کیا ہے صدیوں میں, تو وہ معنی کے ساتھ ٹریول کیا ہے, خالی برتن کی طرح ٹریول نہیں کیا کہ ہر دور میں لوگ جو ہے اس کے اندر معنی ڈال کے اس میں سے نکالتے رہے. تو ماڈرن اس طبقے کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ اس کو خالی لفظ سمجھتے ہیں, خالی برتن سمجھتے ہیں, اور اس میں سے جو چاہے معنی نکال لیتے ہیں, وہ میجیشین کے کبوتر کی طرح, ٹھیک ہے. تو لفظ بیسیکلی اس کی ایک باؤنڈری ہے, اور اس کے کچھ معنی ہیں جو روایت نے متعین کر دیے. ان معنی میں سے آپ انتخاب کر سکتے ہو. مفسر بیسیکلی یہی کام کرتا ہے, جس کا روایت سے تعلق جڑا ہوا ہو, کہ وہ ان معنی میں سے کسی ایک معنی کو دلیل کی بنیاد پہ پریفر کرتا ہے. وہ دلیل کیا ہے, وہ پھر ہم جو ہے وہ اصول تفسیر وغیرہ میں دیکھتے ہیں. اور جو ڈاکٹر صاحب رحمہ اللہ کہا کرتے تھے کہ قرآن ایک سمندر ہے کہ جس کی تہ تک ہر کوئی پہنچ نہیں سکتا, یا کوئی بھی آج تک نہیں پہنچ پایا, نہ کبھی پہنچ پائے گا. ہر دور میں نئے لوگ پیدا ہوں گے جو نئے موٹی وغیرہ کی بات کر رہے ہیں. اس نظر میں وہ ان کے معنی کے لحاظ سے نئی ریلیونسی جو ہے وہ لوگ نکال کر رہے ہیں. معنی جو ہے نا وہ متعین ہے. ایک بات یہ ذہن میں رکھیں, قرآن کے لفظ کا معنی متعین ہے, نئے معنی آپ نہیں پیدا کر سکتے. جو معنی متعین ہے اس کی آپ حالات حاضرہ کے ساتھ ریلیونس پیدا کر سکتے ہیں. ریلیونس بالکل اور چیز ہے, ٹھیک ہے, اس معنی کی اپلیکیشن بالکل اور چیز ہے.
ٹھیک ہے. تو وہ اسے اجتہادی تطبیقی کہتے ہیں. وہ اجتہاد آپ کر سکتے ہیں، لیکن آپ لفظ کا کوئی نیا معنی نہیں پیدا کر سکتے. معنی وہی ہے جو مطلب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دے دیا، جو صاحب کلام نے پیدا کر دیا. ٹھیک ہے. تو یہ تو بیسیکلی ڈی کنسٹرکشن کی تھیوری تھی کہ جی اب مثال کے طور پہ میں نے کتاب لکھی ہے. ٹھیک ہے. اب میں نے کتاب لکھی ہے، میں یہ کہتا ہوں کہ جی بھائی یہ جو میں نے جملہ لکھا ہے نا، فریز لکھا ہے، اس کا یہ معنی ہے. یہ تو ماڈرنٹی میں یہ بات تھی، ماڈرنزم میں یہ تھا، یہ اصول مانا گیا تھا کہ ٹھیک ہے آتھر کی آتھرشپ ہے، اس کو اتھارٹی حاصل ہے، وہ اگر ایک جملے کا یہ معنی بیان کرتا ہے، وہ کہتا ہے بھائی میری مراد یہ تھی. آج بھی آپ یہ کہتے ہیں نا، بھائی میری اس جملے سے یہ مراد تھی، تم وہ مراد نہ لو. اب کہتے ٹھیک ہے گڈ. اب ان کا مسئلہ کیا تھا، انہوں نے کہا جی نہیں، یہ بیسیکلی تخلیق ہے، کریشن ہے. تو جیسے ہی میں نے اب کتاب ایک تخلیق کر دی ہے، ریڈر کے ہاتھ میں آ گئی، اب ریڈر نے معنی طے کرنا ہے کہ اس کا معنی کیا ہے. میرا اس سے کوئی تعلق نہیں کہ میں اسے ڈائریکشن دوں کہ اس کا معنی یہ ہے. یہ کھیل بن جاتا ہے اس طرح سے ریلیجس ٹیکسٹ. اور وہ ساحل عدیم صاحب نے اس کو کھیل بنا دیا ہمارے مذہبی ٹیکسٹ کو. جس قسم کی انٹرپریٹیشن وہ کر رہے ہیں نا، الامان والحفیظ، اور کوئی سر پیر ہی نہیں ہے. وہ تو دیکھیں، وہ صرف اکیلے نہیں ہیں، وہاں تو 70 قسم کے لوگ یوٹیوب کے اوپر پڑے ہیں. وہ محمد شیخ کو دیکھ لیں، وہ ایک اور آج کل وہ قاسم ایک اور آئٹم آیا ہوا ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح سے اور بہت آئٹم پڑے ہیں. ٹھیک ہے. وہ کوئی پہلی دفعہ یہ انٹرپریٹیشن تھوڑی پیدا ہوئی ہیں. تو یہ 70 لوگ ہیں، ہر ایک دوسرے کے خلاف کھڑا ہوا ہے. تو وہ آپ کا جو ریلیجیس ٹیکسٹ ہے وہ ایک ربڑ کی گیند بنا ہوا ہے، جو چاہتا ہے اس کو جدھر مرضی لے جاتا ہے. تو ان میں سے ٹھیک کون ہے؟ نہیں، اصل بات یہ بھی نہیں ہے. میرے خیال میں یہ تعبیر بھی غلط ہے کہ قرآن کا لفظ ایک سمندر ہے. قرآن کا لفظ ایک دریا ہے. دریا کی ایک ڈائریکشن ہوتی ہے. ٹھیک ہے. ایک سمت ہوتی ہے. تو قرآن جو ہے اس کا جو لفظ ہے وہ ایک آپ کی سمت طے کر دیتا ہے، ایک ڈائریکشن طے کرتا ہے. اس ڈائریکشن میں جاؤ گے جو بھی معنی تلاش کر لو. ٹھیک ہے. لیکن دائیں بائیں پیچھے چلے جاؤ گے تو یہ غلط ہے. تو سمندر کہنا میرے خیال میں تعبیر ٹھیک نہیں ہے کہ قرآن کا لفظ سمندر ہے. وہ شاعری میں ایسا ہوتا ہے. ہاں، شاعری میں، ادب میں، لٹریچر میں آپ کہہ سکتے ہو کہ جو ان کا لفظ سمندر ہے، وہ بھائی شاعر کے شعر سے جو معنی مرضی نکال لو، اس کو کیا تکلیف ہے. وہ تو بلکہ خوش ہوتا ہے کہ اچھا یہ بھی مفہوم نکلتا تھا، یہ تو میرے ذہن میں نہیں آیا کہ میرے شعر سے یہ مفہوم بھی نکل سکتا تھا. وہ تو اس پہ خوش ہوگا. اللہ تعالیٰ کا یہ معاملہ نہیں ہے، ریلیجس ٹیکسٹ کا یہ معاملہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. وہاں جو متکلم ہے، جو کلام کرنے والا ہے، اس نے ایک منشا اور ایک مرضی کے مطابق کلام کیا ہے. وہ اس نے اپنے کلام کو ایک ڈائریکشن دی ہے. وہ یہ نہیں چاہ رہا، وہ یہ تو چاہ رہا ہے کہ اس سے ایک سے زیادہ معنی پیدا ہوں، لیکن وہ یہ نہیں چاہ رہا کہ اس سے ہر کوئی اپنا معنی لے لے. مطلب قادیانیوں نے کیا کام کیا ہے؟ نبوت ثابت کی ہے غلام احمد قادیانی کی. تو کیا اللہ نے یہ چاہا کہ وہ ثابت کریں غلام احمد قادیانی کی نبوت؟ ٹھیک ہے. روافظ نے کیا کیا؟ اپنی رافضیت ثابت کی ہے. معاذ اللہ ان تذبحوا بقرہ میں بقرہ کا معنی کیا کرتے ہیں کہ جی معاذ اللہ اس سے مراد حضرت عائشہ ہے کہ اللہ نے حکم دیا تھا ان کو ذبح کر دو. تو یہاں تو جس طرح سے کھیلا گیا ہے ہمارے ریلیجس ٹیکسٹ کے ساتھ، وہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہے. یہ 14 صدیوں میں جو تفسیریں لکھی گئی ہیں، بندہ سر پکڑ کے رہ جاتا ہے. جس طرح سے ہمارے صوفے بھائی کمیونسٹ جس طرح سے انٹرپریٹیشن کرتے ہیں، ایون فیمنسٹ جس طرح سے انٹرپریٹیشن کرتی ہیں قرآن کی، وہ ان کی اپنی ایک جو ہے وہ تفسیر ہے. سر سید احمد خان نے جو انٹرپریٹیشن کی ہیں، مجھے بتائیں، وہ ایک اور ہی جو ہے وہ دنیا کے اندر آپ کھڑے ہیں. ٹھیک ہے. اب آپ دیکھیں کہ وہ جو مصری ہیں، اب مصری کیا، ان میں سے یہ مفتی محمد عبدو حالانکہ بہت بڑے مطلب علمی مقام اور مرتبے پہ تھے. ٹھیک ہے. اب جن کا ترجمہ کر دیا کہ جی یہ بیکٹیریا ہے. ٹھیک ہے. جن کا ترجمہ یہ کر دیا یہ بیکٹیریا ہے. ٹھیک ہے. ہمارے یہاں پرویز صاحب نے جن کا ترجمہ کر دیا کہ جی یہ اصل میں پہاڑوں میں رہنے والے تھے، وہ غاروں میں چھپ کے رہنے والے لوگ تھے. ٹھیک ہے. غیر مہذب. تو جو آیا، جس نے جو چاہا اس کے دماغ میں آیا وہ اس نے ترجمہ کر دیا. یہی کام محمد شیخ کر رہا ہے. اب وہ تورات اور انجیل کا ترجمہ کیا کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ جو کہہ رہے ہیں تورات اتاری، انجیل اتاری، اس سے مراد قرآن ہے. تو کتاب ایک ہی ہے، آدم سے لے کے آج تک کتاب ایک ہی ہے. ہر دور میں یہ قرآن ہی نازل ہوتا رہا، اور کتابیں آئی نہیں. کھلواڑ بنا ہوا ہے قرآن مجید. تو یہ کھلواڑ اسی وقت ختم ہوگا جب آپ لفظ کی کوئی باؤنڈری مانیں گے کہ اس کی کوئی باؤنڈری ہے اور اس باؤنڈری کے اندر اس کی کوئی میننگ ہے. وہ میننگ پیدا ہو چکے، آپ اس میں اضافہ نہیں کر سکتے.
وہ میننگ کون طے کرتا ہے؟ اہل زبان. اور اہل زبان کون تھے؟ جن کی زبان میں قرآن نازل ہوا. وہ آج کے عرب نہیں ہیں، وہ صحابہ کرام تھے. تو صحابہ نے جو اس لفظ کے معنی طے کر دیے کہ اس لفظ کا یہ معنی ہے، تو معنی اس کا وہی ہے، باقی آپ ریلیونس پیدا کرتے رہیں. فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ. ٹھیک ہے، مثنیٰ وثلاث ورباع. تو یہ دو وزن ہیں، ایک مفعل اور ایک فعال. دو وزن ہیں، ٹھیک ہے، مفعل یا مفعل، ٹھیک ہے، اور دوسرا فعال. ٹھیک ہے، یہ ریپیٹیشن کے لیے آتا ہے، 2 2 3 3 4 4. ٹھیک ہے، مفعل اور فعال. ٹھیک ہے، تو یہ وہی والا وزن ہے. مثنیٰ و ثلاث یہ فعال کے وزن پہ ہے، رباع یہ بھی فعال کے وزن پہ ہے. ٹھیک ہے. فَلَهُنَّ ثُلُث یہ وہ عدد کسری ہے، ثلث. تو ثلث کا تثنیہ کیا ہوگا؟ ثلث، اس کا تثنیہ ہوگا ثلثان. ٹھیک ہے، ثلثن اس کا تثنیہ ہو گیا ثلثان. جب یہ مضاف بنے گا تو اس کا یہ نون کیا ہوگا؟ گر جائے گا. اضافت کے قاعدے ہم نے پڑھے تھے نا، تو یہ ثلثا ہو جائے گا. ٹھیک ہے، کیونکہ اضافت میں نون گر جاتا ہے. تو یہ وہی کام ہوا ہے. فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ. یہ ثلثا مضاف ہے، ما ترک اس کا مضاف الیہ ہے. جو اس نے چھوڑا، ما جو ترکا اس نے چھوڑا، اس کا ثلث، ترکے کا ثلث جسے ہم ترکہ کہہ دیتے ہیں. ٹھیک ہے. وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ. سدس کتنا ہو گیا؟ چھٹا حصہ. فَلَهُنَّ الثُّمُنُ آٹھواں حصہ. ٹھیک ہے، یعنی 8 میں سے 8واں. ٹھیک ہے. فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ شریک ہیں کس میں؟ تیسرے حصے میں. فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ تمہارے لیے کتنا ہے؟ چوتھا، یعنی 1/4 جسے ہم کہتے ہیں. ٹھیک ہے، ثلث 1/3. لَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا فُعَالَا کے وزن پہ. ٹھیک ہے، فرد کی جمع فرادا، اکیلے اکیلے. جیسے وہاں تھا نا 2 2 کر کے، مثنا 2 2. ٹھیک ہے، تو مفعل کا وزن پھر فعال کا وزن، اب یہ فعالا کا وزن بھی آ گیا. ٹھیک ہے، یہاں جو ہم نے لکھا تھا نا مفعل فعال اور فعالا فرادا، اکیلے اکیلے ایک ایک کر کے، مثنا 2 2. ٹھیک ہے. انما اعدکم بواحدہ ان تقوموا للہ مثنا 2 2 کر کے، و فرادا اور ایک ایک کر کے. چلیں جی، نیکسٹ ہماری مشق کیا ہے اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں. یہ تو ہم نے دیکھ لیا نا، اول اولا. ٹھیک ہے، الثانی الثانیہ. ٹھیک ہے، الثالث الثالثہ، الرابع الرابعہ، یہ ہم نے دیکھ لیا. ٹھیک ہے جی. الحادی عشرہ الحادی عشرہ، الثانی عشرہ الثانی عشرہ، التاسع عشرہ التاسع عشرہ، یعنی آگے اسی طرح سے ہے. دونوں مذکر ہوں گے یا دونوں مؤنث ہوں گے. ٹھیک ہے. مئہ اور الف، اگر ان پہ الف لام لگا دیا جائے تو یہ بھی عدد ترتیبی کے لیے استعمال ہو جاتے ہیں. یعنی ہم نے پڑھا تھا کہ مئہ جو ہے نا، میاتن کا کیا مطلب ہے؟ 100. میاتن کا مطلب ہے 100. اور اگر کہنا ہو 100واں، ٹھیک ہے، المیا، یہ وہ کہہ رہے ہیں، یہ ہے 100واں. ٹھیک ہے. الفن یہ کیا ہے؟ 1000، یہ 1000. تو اگر کہنا ہو 1000واں تو الالف، 1000واں، یہ وہ کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے. ہاں، تھاؤزنڈس اور ہنڈردس. ٹھیک ہے، 100واں اور 1000واں. اور اسی طرح سے 20 ہے، ایک ہے 20، 20. ٹھیک ہے،
اور اگر اس کو 20واں کہنا ہو العشرون. یہ ہو جائے گا 20واں العشرون. تو یہ وہ بات کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے, العشرون 20واں. ٹھیک ہے, اور 21ویں کے لیے الحادی والعشرون, اور 41 الحادی والاربعون, مطلب مؤنث کے لیے. ٹھیک ہے, مذکر مؤنث کا فرق اس طرح سے کر لیں. چلیں جی, بہرحال آگے مشق کرتے ہیں. لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ. ثالث فاعل ان کے وزن پہ. ٹھیک ہے, مضاف ہے نا, مضاف پہ الف لام نہیں آتا. 3 میں سے تیسرا. سیقولون ثلاثۃ, وہ کہتے ہیں کہ جی وہ 3 ہیں. رابعہم, ان کا چوتھا. ٹھیک ہے, ویقولون خمسۃ سادسہم, ان کا چھٹا. ایک ہے 6 اور ایک ہے چھٹا. چھٹے کو کہتے ہیں 6th, چھٹا. 6 اور چھٹا. ٹھیک ہے, وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ, اور ان کا 8واں. ثامن 8 کے لیے کیا ہے؟ ثمانیہ. 8واں ثامن, اور ان کا 8واں. اِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ, جب ہم نے ان کی طرف بھیجے 2. اثنان, اس سے کیا ہو گیا اثنین, کیونکہ یہ مفعول بن رہا ہے نا, ہم نے بھیجے اثنین. فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ. ثالث فاعل کے بعد ثلاثہ 3 اور ثالث تیسرا. افرأیتم اللات والعزی ومناۃ الثالثہ الاخری, اور منات الثالثہ الاخری. ٹھیک ہے, تیسری کون ہے؟ منات ہے. پچھلے 5 نمبر میں ثالث سے تیسرے سے یا تیسرے سے تیسرے. فعززنا بثالث, تو ہم نے تقویت بخشی تیسرے کے ذریعے. ٹھیک ہے, 2 ہم نے رسول پہلے بھیجے تھے, پھر اس کے بعد تیسرے کے ذریعے ہم نے ان 2 کو بھی کیا کیا؟ تقویت بخشی, سپورٹ کیا ایک تیسرے رسول کے ذریعے. فاعل کا ثالث. ٹھیک ہے, تو کیا تم نے غور کیا لات اور عزا پہ؟ ومنات الثالثہ, اور تیسری منات, ایک اور اخرى. ٹھیک ہے, اخرى دیکھیں نا, یہ ہم نے پڑھا تھا شاید افعلو, اور اس کی مؤنث کیا ہے؟ فولا. ٹھیک ہے, افعلو, تو یہ کیا آتا ہے؟ آخرو. آخرو مادہ کیا ہے؟ حمزہ خا را. ٹھیک ہے, آخرو بنے گا نا, یہی بنے گا نا آخرو. آخرو سے کیا ہو جائے گا؟ محموز کے قاعدے کے تحت آخرو. ٹھیک ہے, آخر. آخر اس کی مؤنث کیا آتی ہے؟ اخرى. فعلا کے وزن پہ. دوسرا اور دوسری. ایک ہے فاعل, اس کی مؤنث کیا آتی ہے؟ فاعلۃ. آخر کیا آئے گا؟ آخر سے کیا ہو جائے گا؟ آخر. اور اس کی مؤنث کیا آئے گی؟ آخرۃ. آخری, لاسٹ. ٹھیک ہے, لاسٹ کے معنی میں آخر, اور اس کی مؤنث آخرہ. آخر تو اس کی مؤنث اخرى. ما یکون من نجوى ثلاثۃ الا هو رابعهم, ان کا چوتھا. ولا خمسہ, اور نہیں 5 ہوتے. الا وهو سادسهم, ان کا چھٹا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, یہ جی
کس میں؟ آخر اور آخر کے ہاں فرق ہے، آخر تو لاسٹ کو کہتے ہیں نا، اور آخر دوسرا اور لاسٹ، ظاہری بات ہے بہت فرق ہے. جو اخرا یا آخری اس کا مطلب علاوہ بھی ہو سکتا ہے، جی علاوہ کے معنی میں ہے. نہیں اس طرح سے نہیں. آخر اسم التفضیل وہی ہے نا؟ ہاں صفت کا بھی وزن ہے نا ایک، آخر صفت کا بھی وزن. جی نیکسٹ کیا ہے؟ انما الہکم الہ واحد فمن لم یجد فصیام ثلاثۃ ایام. ثلاثۃ ایام کون سا یہ ترکیب بن رہی ہے؟ عددی ہے، کسری ہے یا وصفی ہے؟ یعنی اصلی ہے، کسری ہے یا وصفی ہے؟ تین ہم نے پڑھی ہے نا مرکب عددی کی. ایک اصلی ہم نے پڑھی تھی جس کی آگے 4 قسمیں تھیں، تو یہ اصلی ہے نا. اصلی میں پھر آگے مفرد کی ترکیب ہے جو 1 سے 10 تک تھی. ثلاثۃ ایام، ثلاثہ کے اوپر کسرہ کیوں آئی ہے؟ مضاف الیہ ہے. کس کا مضاف الیہ؟ سیام کا. 3 سے 10 تک ویسی مرکب اضافی کی ترکیب بنتی ہے نا، ثلاثۃ ایام، اصل میں یہ ہونا چاہیے تھا ثلاثۃ ایام، لیکن ثلاثہ کے اوپر کسرہ آئی ہے سیام کی وجہ سے، کیونکہ وہ سیام کا کیا بن رہا ہے؟ مضاف الیہ بن رہا ہے. فصیام ثلاثۃ، 3 دن کا روزہ رکھنا، فی الحج، ٹھیک ہے. وسبعۃ، اور 7 ہاں جب تم واپس لوٹو. فخذ اربعۃ، یہ اصلی ہے، کسری ہے یا وصفی ہے؟ اصلی ہے. اصلی ہے، عام گنتی اصلی میں آتی ہے نا، اور اصلی میں بھی کون سی قسم ہے اس کی؟ مفرد والی جو 1 سے 10 تک آتی ہے. ٹھیک ہے. فخذ اربعۃ من الطیر، ٹھیک ہے. یعنی ایک ترکیب کی صورت یہ بھی ہے، اربعۃ من الطیر، ہم نے کہا تھا نا 20 من الرجال. اگر ہم اس کو اس طرح سے لکھیں، مطلب جو دوسری ترکیب ہے جو ہم نے پڑھی، تو وہ کیا بنے گی؟ 4 پرندے. 4 پرندے کیا کہیں گے اس کو؟ 4 پرندے کیا کہیں گے؟ بہت سمپل ہے، مضاف الیہ کا بنے گا نا. اربعۃ، طیر کی جمع کیا ہے؟ طیور. اربعۃ طیور، اربعۃ طیور، ٹھیک ہے. یہ کیا بن گیا؟ 4 پرندے. تو اس کو اس طرح سے بھی ہے کیا جا سکتا ہے، اربعۃ من الطیور. بیان کا طریقہ آ گیا. اربعۃ من الطیور، ٹھیک ہے. اور اربعۃ طیور، یہ تو وہ سیدھا طریقہ ہے نا جو ہم نے گنتی میں پڑھا ہے. ٹھیک ہے. تو قرآن میں ایک اسلوب یہ بھی آتا ہے، یہ قرآنی اسلوب ہے. ٹھیک ہے. جیسے ہم نے کہا تھا 20 رجلا، اصل میں تو یہ گنتی کا اسلوب ہے نا. اور ویسے کیا بنے گا؟ قرآن کے جو ایک بیانی اسلوب ہے وہ کیا بنے گا؟ 20 من الرجال. ٹھیک ہے. صحیح ہے. حالت رفع میں اربعۃ طیور ہو جائے گا. ہاں حالت رفع میں اربعۃ طیور. ٹھیک ہے. فشہادت احدہم 4 شہادات، 4 شہادات. ٹھیک ہے. وہی گنتی کا اسلوب ہے نا. تو کون سی ہے مرکب عددی کی؟ کون سی صورت ہے، کون سی کیٹیگری ہے؟ اصلی ہے، کسری ہے یا وصفی ہے؟ نہیں، وصفی میں تو فاعل کا وزن آتا ہے، اصلی ہے. اور اصلی میں بھی کون سا ہے؟ مفرد ہے، مرکب ہے، مفرد ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ مرکب آتا ہے 11 سے 19 تک، عقود آتا ہے 10 20 30 20 30 40 50. ٹھیک ہے. یا پھر عطفی ہوتا ہے جو 21 سے 29 تک آتا ہے. والخامسہ، ابھی خامسہ کیا ہے؟ مرکب اصلی ہے،
ये तीसरा वाला है। ٹھیک ہے ہاں وصفی ہے. یہ کون سا ہے؟ وصفی ہے. فاعل کے وزن پہ لعنت اللہ علیہ ان کان من الکاذبین. خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام. ستۃ ایام کیا ہے؟ اصلی ہے، کسری ہے یا وصفی ہے؟ اصلی ہے. اور اصلی میں کیا ہے؟ مفرد ہے، مرکب ہے، عقود ہے. جی مفرد ہے. ٹھیک ہے. وقال الملک انی ارى 7 بقرات. جی یہ اصلی ہے یا کسری ہے یا وصفی ہے؟ اصلی ہے. ٹھیک ہے اصلی ہے. ٹھیک ہے اور مفرد ہے. وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ 7 طَرَائِقَ. ٹھیک ہے اصلی ہے، کسری ہے، وصفی ہے؟ اصلی ہے. اور اصلی میں بھی مفرد ہے، یعنی زیادہ تر اصلی میں مفرد کا استعمال ہے قرآن میں. لہا 7 ابواب. اصلی ہے. ٹھیک ہے. سخر علیہم 7 لیال و 8 ایام. اصلی ہے اور اصلی میں بھی مفرد ہے. انت جرنی 8 حجج. 8 اصلی ہے اور اصلی میں بھی مفرد ہے. 8 سال. ٹھیک ہے حجج سالوں کے لیے آتا ہے. انی رأیت 11 11. ٹھیک ہے یہ اصلی ہے اور اصلی میں بھی یہ مرکب ہے، مرکب بنائی والا، یعنی عدد مرکب ہے. اس میں کبھی عدد مفرد ہوتا ہے، کبھی عدد مرکب ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا. 12 اصلی ہے اور مرکب ہے. فانفجرت منہ 12. کیا ہے؟ اصلی ہے اور مرکب ہے. اتنا عشریہ بھی یہی سے نکلا. ہاں 12 بھی یہاں سے نکلا. ٹھیک ہے 12 جنہیں کہتے ہیں. وحمل وفصال 30 شہرا. اصلی ہے، کسری ہے یا وصفی ہے؟ اصلی ہے. اور اصلی میں سے کون سی قسم ہے؟ مفرد، مرکب، عقود. عقود ہے. ٹھیک ہے عقود ہے. 30 شہرا. اور ہم نے کہا تھا کہ 11 سے لے کے 99 تک یہ جو معدود ہے نا، 11 سے لے کے 99 تک کیا ہوتا ہے؟ معدود. ایک تو عدد ہے. معدود کیا ہوتا ہے 11 سے لے کے 99 تک؟ نسب میں ہوتا ہے، منصوب ہوتا ہے. معدود کیا ہوتا ہے؟ نسب میں ہوتا ہے، منصوب ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور مفرد بھی ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ مفرد. شہر مفرد ہے، عین بھی مفرد ہے. یہاں پہ دیکھ رہے ہیں 12. ترجمہ ہم کیا کرتے ہیں؟ 12 چشمے. ہم نہیں کریں گے 12 چشمہ. مطلب واحد ہوتا ہے. ہاں ہاں جمع نہیں ہوتا ہے نا. جیسے دیکھیں ایک ہے گنتی 3 سے 7 تک. ٹھیک ہے 3 سے 7 تک میں کیا ہے؟ یعنی ہم دیکھ رہے ہیں معدود. ٹھیک ہے ایک معدود ہے 3 سے 7 تک. 3 سے 7 تک میں معدود کیا ہے؟ جمع ہے. ایسا ہی ہے نا. معدود کی بات کریں. ثلاثت و رجال. ٹھیک ہے ثلاثت و رجال ان جیسے. ٹھیک ہے 7 سماوات. ٹھیک ہے تو یہ معدود کیا ہے؟ یہ جمع ہے. یہ 3 سے 10 تک ہے نا. 3 سے 10 تک 3 سے 10 تک کیا ہے؟ معدود جمع ہے. ٹھیک ہے لیکن 11 سے 99 تک کیا ہے؟ معدود کیا ہے؟ واحد ہے. ٹھیک ہے کیا ہے؟ واحد ہے اور منصوب ہے. واحد بھی ہے اور یہ جمع ہے اور پلس کیا ہے؟ مجرور ہے. ایسا ہی ہے نا حالت جر میں. اور وہاں پہ واحد ہے پلس کیا ہے؟ منصوب ہے. معدود کی بات ہم کر رہے ہیں. ٹھیک ہے جیسے 20 رجلاً 11 کوكبا. ٹھیک ہے تو یہاں پہ یہ کیا ہے؟ واحد ہے اور حالت کیا ہے؟ نصب ہے. ٹھیک ہے
پیچھے رہ گیا 1 2. 1 2 ہم نے کہا تھا مرکب توصیفی ہے، تو وہاں معدود جو ہے وہ عدد کے مطابق ہوتا ہے. ٹھیک ہے، باقی کیا رہ گیا؟ باقی کیا رہ گیا؟ ہاں نہیں وہ تو 11 سے 99 تک آ گئے نا. ٹھیک ہے، ہاں 100 اور 1000. اس میں معدود کیا آتا ہے؟ مئۃ رجل. ٹھیک ہے، الف رجل. ٹھیک ہے، واحد اور مجرور. ٹھیک ہے، آگے وہ الف یہی ہوگا. ہاں الف و الفن. ٹھیک ہے، الف و الفن یہ ہم نے پڑھا تھا نا، تو یہ یہی ترکیب ہے الف و الفن. الفی رجلین ہو جائے گا، الفی رجلین. ٹھیک ہے، لیکن ثلاثۃ آلاف، ثلاثۃ آلاف یہ کون سی ترکیب؟ یہ یہاں پہ آ رہا ہے، اس میں ثلاثہ کا اعتبار ہو رہا ہے. ثلاثۃ آلاف 3000. چلیں بہرحال یہ تھوڑا سا گھوم جائیں گے تو انشاءاللہ سے. وواعدنا موسیٰ 30 لیلہ، 30 لیلہ. ٹھیک ہے، تو یہ کیا ہے؟ اصلی ہے، قصری ہے یا وصفی؟ اصلی ہے، اور اصلی میں بھی کیا ہے؟ مفرد ہے، مرکب ہے؟ نہیں، یہ عقود ہے. 30. ٹھیک ہے، اس کی نسب کیا آئے گی؟ 30. تو 30 عدد ہے، لیلہ معدود ہے، تو معدود یہاں پہ کیا ہے؟ واحد ہے اور منصوب ہے. ہاں 30 راتیں. ٹھیک ہے، وَأَتْمَمْنَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لیلہ. 40 لیلہ اصلی ہے اور عقود ہے، ٹینز میں سے ہے. ٹھیک ہے، 40 لیلتاً، اور معدود یہاں پہ کیا ہے؟ واحد ہے اور منصوب ہے، کیونکہ 11 سے 99 تک وہ واحد منصوب ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اگر یہ 40 دن ہوتے تو پھر کیا آتا؟ 40 یومن. محدود تو وہی ہے، واحد اور مؤنث ہی رہے گا، یا واحد اور مذکر رہے گا. ٹھیک ہے، فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ 60 مسکینہ. عقود ہے، اصلی میں سے عقود ہے. اب مسکینہ واحد ہے اور منصوب ہے، یہ معدود ہے. 60 کون سی حالت میں ہے؟ نصب میں یا جر میں ہے؟ جر میں کس وجہ سے؟ اطعام. اطعام 60 مضاف الیہ بن رہا ہے، 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا. اطعام، اطعام کیا چیز ہے؟ کون سا باب ہے اطعام؟ افعال. اطعم یطعم اطعام، کھانا کھلانا. یہ کیا کھانا کھانا؟ وہ ثلاثی مجرد سے ہے. یہ کیا کھلانا؟ ان تستغفر لهم 70 مرہ. 70 مرہ کیا ہے؟ ٹھیک ہے، اصلی ہے، قصری ہے، وصفی ہے. اصلی میں مفرد ہے، مرکب ہے، عقود ہے، عطف ہے. عقود ہے 70 مرہ. مرہ ایک واحد ہے اور نصب میں ہے. ٹھیک ہے،
ساتھ میں مادود کے قواعد بھی دیکھتے رہیں 70 مرتبہ. ثم فی سلسلۃ زرعها 70 ذراعا. کون سا ہے جی؟ اصلی کسری وصفی. اصلی ہے اور اصلی میں بھی کیا ہے؟ مفرد مرکب عقود. عقود ہے. ٹھیک ہے. ذراع کہتے ہیں مطلب ہاتھ. ترجمہ ہم اس کا ہاتھ کر دیتے ہیں. کوہنی تک جو ہے یہ ذراع ہوتی ہے. ٹھیک ہے. ذراع کوہنی تک. وہ بھی ذراع نہیں سر جو وہ پہنتے جنگ کے لیے ہوتے ہیں. وہ ذراع ہے. وہ تو آخر میں ہاں آتی ہے نا, اور وہ زے کے ساتھ ہے, یہ ذال ہے. ان ھذا اخی لہ 99 نعجہ 99. جی اب بتائیں جی کہ یہ اصلی ہے, کسری ہے یا وصفی ہے؟ اصلی ہے. اصلی میں پھر مفرد ہے, مرکب ہے, عقود ہے, یہ عطف ہے. عقود کیسے ہو گیا؟ ہے عطف ہے. عطف ہے. ٹھیک ہے. عطف میں بھی وہ کیا ہوتا ہے, مطلب حرف عطف کے ذریعے مرکب عدد بن رہا ہوتا ہے نا. 99 99 تو یہ عطف ہو گیا. صرف 90 ہوتا تو یہ عقود تھا. 99 یہ عقد ہو گیا. یعنی 91 سے 99 تک, 91 سے 99 تک یہ کیا ہے؟ عطف ہے. تو 99 اور ناجا ہم نے کہا تھا کہ 11 سے لے کے 99 تک مادود کیا ہوگا؟ واحد اور منصوب. تو 99 آ گیا. ٹھیک ہے. 9 اور 90 ولی ناجۃ واحدہ 99. کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل 7 سنابل. اصلی ہے, کسری ہے, وصفی ہے؟ اصلی ہے. اور اصلی میں بھی کون سی قسم ہے؟ مفرد والی. ٹھیک ہے. فی کل سنبلۃ 100 حبہ 100 حبہ. ٹھیک ہے. تو 100 کس میں آتا ہے؟ اصلی میں آتا ہے, کسری میں آتا ہے, اصلی میں. اور اصلی میں بھی آگے کس قسم میں آتا ہے؟ مفرد میں آتا ہے. 100 مفرد میں آتا ہے. 100 حبہ. ٹھیک ہے. 1000 رجل مفرد میں آتا ہے, یعنی جس میں عدد مفرد ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو عدد تو مفرد ہی ہے, 100 ہے, مرکب نہیں ہے. 11 میں عدد مرکب ہے, 21 میں بھی عدد مرکب ہے, لیکن عطف کے ساتھ. ویسے 20 مفرد ہے, ایک لفظ ہے, لیکن اس کا عقود ہے. ہاں عقود کا ذرا تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے نا, اس لیے. فجلدوا كل واحد منهما 100 جلدہ. 100 جلدہ اصلی, کسری یا وصفی؟ اصلی میں بھی کیا ہے؟ مفرد مرکب, عقود مفرد. لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر. 1000 شہر جی اصلی ہے, اور اصلی میں بھی مفرد کے تحت ہی آتا ہے. الف میں کیوں کسرہ آئی ہے؟ جر کیوں ہے؟ من کی وجہ سے. تو 1000 شہرین اصل میں یہ ترکیب تھی, 1000 مہینہ. تو 100 اور 1000 میں مادود کیا ہے؟ واحد اور مجرور ہوتا ہے. استقول للمؤمنین الن یکفیکم ان یمدکم ربکم بثلاثۃ آلاف. 3,000 3,000. پہلے تو یہ بتائیں اصلی ہے, کسری ہے, وصفی ہے؟ اصلی ہے, اور اصلی میں بھی مفرد ہے, مرکب ہے, عقود ہے, مفرد ہے. مفرد کے تحت 3,000 آ گیا نا. ترکیب مضاف مضاف الیہ کی. تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ. 1000 سنہ. 1000 سنہ کیا ہے؟ اصلی ہے یا کسری ہے؟ اصلی میں بھی کون سا ہے؟ مفرد ہے. ٹھیک ہے. اس کو ذرا علیحدہ دیکھیں گے آپ. ٹھیک ہے. 1000 سنہ ابھی بیسیکلی اس کو ہی فوکس کریں. ٹھیک ہے. تو 1000 عدد ہے, سنہ اس کا معدود ہے.
اور یہ مرکب اضافی کی ترکیب بناتے ہیں. معدود کیا ہوتا ہے؟ واحد اور مجرور ہوتا ہے، مذکر مؤنث ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا جی، یہ ہمارا ہو گیا. اچھا اب تو سبق الاسباق ہے، یہ آپ پڑھ لیں، لیسن آف دی لیسنس. ٹھیک ہے جی. تو اللہ کا شکر ادا کریں اور آگے پڑھائیں. بس لیسن آف دی لیسن یہی ہے. ٹھیک ہے، جو پڑھ لیا اس پہ اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے پڑھوا لیا، اور دوسرا آگے اس کو پڑھائیں. مزید ہم دیکھ لیتے ہیں اس میں کوئی چیز اگر رہ گئی ہے تو. ہاں، ایک چیز یہ یہاں پہ لے کے آئے ہیں 1936 کہ اس کو لکھنے کے دو مختلف طریقے ہو سکتے ہیں. یعنی جب ہم اس کو ٹرانسلیٹ کرتے ہیں تو اس کے مختلف طریقے ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے، ایک آپ ادھر سے شروع کریں اور ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ ادھر سے شروع کریں. دونوں طرف سے آپ اس کو کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. الف کسی بھی عدد کے ساتھ اسی طرح ہو سکتا ہے. کسی بھی عدد کے ساتھ، کسی بھی عدد کے ساتھ. ٹھیک ہے. الف 1900 کیا ہو گیا؟ 900 اور 36 ستوں و 30. 1936. اس میں ایک ہی ترتیب سے پہلے ہزار آئیں گے، تھاؤزنڈس، پھر ہنڈریڈز آئیں گے. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد جو ہے وہ 36 میں ہم نے کہا تھا کہ پہلے ونز آتے ہیں پھر ٹینز آتے ہیں. ٹھیک ہے. تو پہلے اکائی آتی ہے پھر دہائی آتی ہے. تو 36 و 30. اور آگے سال ہے نا، تو سنتن، تو 30 کی نسبت سے سال آئے گا. 30 کیا ہے؟ عقود ہے. تو عقود کا قاعدہ سنہ کے اوپر لاگو ہوگا. اور عقود کا قاعدہ کیا ہے کہ 11 سے 99 تک واحد اور منصوب ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اگر اس کو دوسری طرح سے کریں، وہ کیا ہے کہ پہلے 6 کو کریں، ستوں. اب یہ وہی ترتیب ہے، پہلے اکائی پھر دہائی. ستوں و 30 و 900 و الف سنات. اب یہاں پہ الف کا قاعدہ اپلائی ہوگا. اور 100 میں اور 1000 میں کیا ہوتا ہے کہ وہ واحد اور مجرور ہوتا ہے، معدود. ٹھیک ہے. تو یہ ایک فرق انہوں نے یہاں پہ بیان کیا ہے. باقی آپ میرے خیال میں دیکھ لیں کتاب سے، کوئی چیز اگر رہ بھی گئی ہو تو آپ ماشاءاللہ آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں، کوئی اتنا مشکل نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. یہ ہم نے پڑھ لیا تھا 3 و 4 3/4. ٹھیک ہے. 6 و اسبا. ٹھیک ہے. 6/7. 4 و ادسا 4/9. 7 و آشار 7/10. اس کی مثالیں ہم نے دیکھ لی تھیں. ہاں، یہ ہے کہ جی اگر 4/11 کہنا ہو تو 4 من 11، 11 میں سے 4. ٹھیک ہے. اگر 11/20 کہنا ہو تو 11 من 20، 20 میں سے 11. ٹھیک ہے. باقی ہم نے دیکھ لیا. کوئی ایک آدھا کوئی اگر رہ بھی گیا ہے تو وہ آپ خود سے دیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. یہ بھی ہم نے دیکھ لیا تھا اپنا مفعولن کا وزن، مفعولوں کا وزن ہے اور فعالوں کا وزن ہے. ٹھیک ہے. مثنا اور ثلاث. یہ مین لگانے کی ضرورت کہاں پر آئے گی؟ جی جب آپ اس اوپر جائیں گے نا 10 سے بعد، 3 سے 10 تک تو آپ کا چل گیا. ٹھیک ہے. تو جب آپ اب 11 کو کسر میں لے کے آ رہے ہیں یا اس سے اوپر آپ کسر میں، تو پھر من کے ساتھ آپ کسر لائیں گے. چلیں جی. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.